نکالنا ہر بندے کے لیے ضروری ہے. وہ بندہ بڑی عمر کا چھوٹی عمر کا قرآن سیکھے سمجھے بھلے روزانہ قرآن مجید کی صرف ایک آیت ترجمے کے ساتھ پڑھے, مختصر تشریح اور مضمون کے ساتھ پڑھے, اس کی مختصر تفسیر پڑھے, لیکن روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ سیکھے. علماء کو قرآن پڑھتے ہیں, سیکھتے ہیں, پڑھاتے ہی ہیں. عوام الناس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھے, قرآن کے معنی مفہوم کو سمجھے, تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا رب ہم سے کیا باتیں کرتا ہے, ہمیں ہمارا رب کہنا کیا چاہتا ہے, ہمارے لیے ہمارے رب نے کیا احکام نازل کیے ہیں. تو اس لیے اس سے انسان کی دل کی دنیا بدلتی ہے, دلوں کا زنگ بھی بن جاتا ہے, نیکی کی رغبت بڑھتی ہے, گناہوں کی رغبت بڑھ جاتی ہے. بندے کے دل کی دنیا اللہ کے ذکر کی طرف, قرآن کی طرف, اللہ کے دین کی طرف مائل ہوتی ہے. دنیاوی فکروں سے بندہ بچ جاتا ہے جب ایک بندہ قرآن سے تعلق جوڑ لیتا ہے, اور اس کی زندگی بڑی مبارک بن جاتی ہے. یہ قرآن اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. تو میں آپ سب سے یہ اعتماد کروں گا کہ ہر بندہ اپنے لیے یہ لازم کر لے کہ میں نے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ سیکھنا ہے. قرآن کو جس طرح مجھے تلاوت اس کی آنی چاہیے, نازلہ پڑھنا آتا ہو, قرآن کا ترجمہ بھی آتا ہو, اس کی مختصر تفسیر بھی مجھے آتی ہو. ہم مسلمان ہیں نا, یہ ہماری الہامی کتاب ہے, ہمارے لیے یہ بہت بڑا تحفہ ہے, تو اس کا مفہوم معنی ترجمہ میں آنا چاہیے. دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے ہم اردو سیکھ لیتے ہیں, انگلش کورس کر لیتے ہیں, انگریزی زبان سیکھتے ہیں, دیگر زبانیں سیکھتے ہیں. تو قرآن مجید کی طرف بھی توجہ کرنا یہ ضروری ہے. یہ اس سے زیادہ ضروری ہے. یہ دنیا آخرت کے لیے کامیابی کا نسخہ ہمارے پاس ہے. تو اس لیے قرآن مجید باقاعدگی سے پڑھے, باقاعدگی سے سیکھے, ترجمے کے ساتھ پڑھے. یہ قرآن کے ساتھ ایک تعلق ہے, یہ بھی قرآن کے ساتھ ایک محبت ہے, اور یہ ہماری زندگی کے اندر برکت کا ذریعہ ہے, ہمارے گھروں کے اندر برکت کا ذریعہ ہے. اسی طرح سب سے اہم جو چیز ہے اور چوتھے نمبر پر ایک مسلمان کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق ہے, وہ عمل والا تعلق ہونا چاہیے. قرآن مجید کو پڑھے, اس کا ترجمہ سیکھے, مفہوم سمجھے, اس کے اوپر عمل کرے. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے, بلکہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم قرآن کے اوپر عمل کریں. قرآن مجید کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی باتیں لینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے, یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. ایک مسلمان کا منہج, ایک مسلمان کا صحیح راستہ قرآن و سنت کے اندر متعین ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ نے ہر چیز کو قرآن مجید کے اندر سمیٹ کے رکھ دیا. جو تمہارا رسول تمہیں دے وہ لے لو, جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. جو تمہارا رب تمہیں کہے اس کو لے لو, جس سے منع کرے رک جاؤ. تو ایک مسلمان بندے کو ڈائریکٹ قرآن مجید پڑھنا بھی چاہیے, سمجھنا بھی چاہیے, اس کو عمل بھی کرنا چاہیے. ہاں, علماء سے رہنمائی لے, علماء سے سمجھے, سیکھے, قرآن کا مفہوم سمجھے, تفسیر سمجھے. کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے اور لوگوں کا ذہن بنا دیا کہ ڈائریکٹ قرآن نہیں پڑھنا. اگر عامی بندہ ڈائریکٹ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھے گا تو گمراہ ہونے کا خدشہ ہے, اور اس کے لیے تقریباً 13-14 عمر آنے ضروری ہے, تب جا کے قرآن پڑھنا ہے, بغیر نہیں پڑھنا. یہ امت کو قرآن سے دور کرنے والی باتیں ہیں. یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جس نے ہم سے قرآن و سنت کی اہمیت بہتر چھین کر غلط باتیں, غلط نظریات, بدعات ہمارے اندر حاصل کر دی ہے, اور آج ہم قرآن سے دور ہو گئے, سنت سے دور ہو گئے. تو اس لیے میرے بھائیوں, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اللہ کی برکتیں نازل ہوں, ہمارے گھروں میں اللہ کی برکات نازل ہوں, تو یہ قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنا پڑے گا. اس لیے کہ ھذا ذکر مبارک, یہ بڑا ہی بابرکت ذکر ہے, بڑی بابرکت کتاب ہے, اللہ نے اس کے اوپر بڑی برکات رکھی ہے. دوسرے نمبر پر برکت کے حصول کا جو ذریعہ ہے
وہ اپنے اکابر کا احترام کرنا، اپنے بڑوں کا احترام کرنا، اپنے بزرگوں کا احترام کرنا، یہ فرض ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اپنے اکابر کا احترام یہ ضروری ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، اللہ کی رضامندی ہے اور برکتیں بڑی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث آپ نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، اور برکت تو تمہارے کاموں میں رکھی ہوئی ہے۔ یہ بڈھے بابے جو ہیں، یہ والدین جو بوڑھے ہیں، اللہ نے ان کے ساتھ بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ ان کے ساتھ جڑو، ان کی خدمت کرو، ان کا احترام کرو، یہ فرض ہے۔ آج کا خصوصاً ہمارے نوجوان نسل جو ہے وہ اپنے اکابر کا احترام نہیں کرتی، اپنے بڑوں کا، اپنے باپ دادا کا احترام نہیں کرتی۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، سب سے بڑے ہمارے والدین ہیں، ہمارے والدین یہ ہمارے لیے اکابر احترام ہے، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے اکابر ہیں۔ ان کے اندر اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، ان کی بڑی بہاریں ہیں۔ یہ جو تمہیں دنیا کے اندر ٹھاٹ بات نظر آتی ہے نا، یہ تیری شان و شوکت، یہ دنیا کے اندر تم کو چوکری بنا ہوا ہے، یہ ان کی برکت سے بنا ہے، ان بڑے بابوں کی برکت سے بنا ہے۔ یہ تمہارے بوڑھے والدین، یہ تمہارے سب سے بڑے ولی ہیں تمہارے لیے۔ آج دنیا یہ ہے کہ ہمارے لوگ نوجوان اپنے والدین کو ان کا خیال نہیں کرتے، ان کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور تینوں فقیروں کے پاس جا کر اپنے مسئلے حل کرواتے ہیں۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ تمہارے لیے سب سے بڑا ولی تمہارا باپ ہے، گھر کے اندر بیٹھا ہوا، تمہاری ماں ہے، ان کی خدمت کرو، ان سے دعائیں دو، ان کا احترام کرو، ان کو بڑا سمجھو، ان کو اہمیت دو۔ دیکھنا میرا اللہ تمہاری زندگی کیسے مبارک بناتا ہے۔ اپنے والدین کو اوپر سے خوش ڈال دیا ہے۔ یہ غیر مسلموں کی سوچ ہے، بوڑھے والدین کو نظر انداز کرنا مسلمانوں کی سوچ نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کی سوچ ہے۔ آپ حیران ہوں گے، غیر مسلم ان کے ہاں جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے تو ان کو اور بھی گھومتے جمع کروا دیتے ہیں۔ اتنا بڑا ظلم ہے۔ جس ماں باپ نے اس بچے کو پالا ہے، پرورش کی ہے، جوان کیا ہے، اس کا گھر بنایا ہے، اس کو کاروبار دیا ہے، اور اس کی ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آج جب ان کو سہارے کی ضرورت پڑی ہے تو اس نے ان کو اور جگہ کروا دیا۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ بلکہ کئی ہمارے لوگ نہ بڑے وہ اسلام سے غیر مسلموں سے، یورپ سے خاص طور پر، اور اس طرح دیگر مغربی ممالک سے بڑے مغرور ہوتے ہیں۔ وہاں بڑا نظام ہے، وہاں یہ بڑا ملک ہے، ہمارے یہاں کیا ملک ہے، کچھ نہیں ہے۔ اس طرح کی غیر ذمہ دار باتیں کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان ممالک کے اندر کیا انسانیت کا احترام ہے۔ افلاطون کا نام آپ نے سنا ہوگا، دنیا کے اندر عقل مند ترین بندہ جانا جاتا ہے۔ وہ پتا کیا کہتا ہے کہ جب ماں باپ یا یہ جو بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، ان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان پر اپنی صلاحیتیں برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کو چھوڑو، اپنے کام کاج کرو، اپنا کاروبار کرو، اپنے کام پہ فوکس کرو، محنت کرو، ان کی طرف متوجہ ہو کے اپنا وقت ضائع نہ کرو، اور ان کو اس حال میں رکھو کہ یہ جلدی بن جائے، تاکہ تمہاری جان چھوٹ جائے۔ یہ دنیا کا ایک دنیا کی نظر میں عقل مند کافر کا قول۔ فرانس کا ایک صدر، سابق صدر، اس کا مشیر یہ کہتا ہے کہ یہ جب والدین بوڑھے ہو جائے یا جو بوڑھے لوگ ہیں، ان کو جو ہے نا ہاسپٹل کے اندر داخلہ نہ دیا جائے۔ ڈاکٹروں کو باقاعدہ خط لکھا کہ ہاسپٹل کے اندر آنے والے جو بوڑھے ہیں، ان کے اوپر اپنی ہمتیں محنتیں کرو، اپنی توجہ ان کی طرف نہ کرو۔ تم ڈاکٹر اس لیے نہیں بنے کہ بوڑھے کے پیچھے لگے رہو، اس
کا خیال کرتے رہو. تمہاری صلاحیت ان کی طرف ضائع نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ وہ مرنے والے ہیں. ان کے اوپر نہ پیسہ خرچ کرو نہ ان کی صحت کا خیال کرو تاکہ وہ جلدی مر جائے. دربارے کے اندر یہ قانون ہے, بلکہ باقاعدہ طور پر وہاں ہاسپٹل کے اندر پہلے بات یہ کہ بوڑھوں کا داخلہ نہیں ہوتا. جو بہت زیادہ بوڑھ ہو جاتے ہیں نا ان کو ہاسپٹل میں داخلہ نہیں کرتے, کہتے ہمارے ڈاکٹروں کا وقت ضائع ہونا ہے. یہ وہاں انسانیت کا احترام ہے, بوڑھے کا احترام ہے, ماں باپ کا وہاں پر یہ قدر ہے اور یہ ان کا احترام ہے. اور ہم لوگ صبح سے لے کر شام تک جو ہے نا وہ تعریفیں کرتے نہیں سکتے. اسلام ہمارے اندر راستے نہیں ہوگا, کلمہ زبانی ہم نے پڑھا ہے, رسمی طور پر ہم مسلمان ہیں, لیکن وہ اسلام کی جو روح ہے نا وہ ہمارے اندر کی داخل نہیں ہوگی. ہم پوری کافروں کی باتیں کرتے ہیں, پوری سے ملون ہے, پوری کی باتیں کرتے ہیں, جو ہے نا وہ اس کو کھانا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں یہ بڑے ترقی یافتہ لوگ ہیں, بڑے مہذب لوگ ہیں, بڑا مہذب معاشرہ ہے. اور اس سے بڑی بات تعلیمی کیا ہے کہ والدین کو جو ہے وہ ان کا علاج نہ کروایا جائے اور ان کی موت کے انتظار کے لیے جلدی مر جائے, ہماری جان ہو گئی. یہ غیر مسلمانہ سلوک ہے. مسلمانوں کو یہ سلوک نہیں ہے. اسلام نے ایک بوڑھے کو عزت دی ہے, سفید بالوں والے کو عزت دی ہے. اللہ حیا کرتے ہیں, بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام فی شیبۃ المسلم. اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور اللہ کے احترام میں سے یہ بھی احترام ہے کہ بزرگوں کا احترام کیا جائے.